ایک تھا جج ارشد ملک اور ایک جج ہمایوں دلاور. دونوں کے اندر مشترک یہ کہ دونوں جج ہیں، لیکن آئیے اسی کے ساتھ ساتھ میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں جس کو آج ہم آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ارشد ملک جج جو ہمارے لیے تاریخ کے لیے مرحوم تو ہیں ہی ہیں، لیکن اسی طریقے سے جو ہے وہ وقار اور عزت سے محروم بھی ہے جو شاید ایک جج کے پاس ہونی چاہیے. اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی وجوہات وہ ساری کہانیاں، وہ سب باتیں ہیں جو سالوں پہلے چھیڑی گئیں، جس کا پلاٹ جو ہے وہ پہلے بنا گیا، پھر اس پلاٹ کے ذریعے نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دے دیا گیا. نواز شریف صاحب کو نہ صرف نااہل ہی نہیں قرار دے دیا گیا، نواز شریف صاحب کو سزا بھی دی گئی، اور احتساب عدالت کے ارشد ملک جج صاحب کی جو ہے وہ ایک ویڈیو بھی جو ہے وہ منظر عام کے اوپر آ گئی. یہ ویڈیو جو ہے وہ میں اپنے ان دوستوں کو جو ہے وہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں تاکہ جن کی یادداشت جو ہے وہ تھوڑی سی تر و تازہ ہو جائے، اور وہ پھر آج کے حالات کو بھی جو ہے وہ دیکھ لیں اور جانیں کہ جو ہے وہ چیزیں کہاں ہیں، پاکستان کو کن چیزوں کی جو ہے وہ ضرورت ہے، میرے اور آپ کی طرح کے پاکستانیوں کو کن چیزوں کی جو ہے وہ ضرورت ہے. ارشد ملک صاحب کی وہ ویڈیو آتی ہے، ناصر بٹ صاحب جو ہے وہ جو کہ لندن میں ہیں، اور وہ ان کی ویڈیو بناتے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ بعد میں وہ اور نہ جانے کتنے اور لوگ جو ہیں وہ سب لوگ اس کو پوسٹ بھی کرتے ہیں، اس کے اوپر بات بھی کرتے ہیں، وہ لوگوں تک جو ہے وہ یہ ویڈیو پہنچ جاتی ہے. اور ویڈیو کے اندر جو ہے وہ ارشد ملک صاحب جو ہے وہ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ یہ کمپرومائزڈ، ان کی باڈی لینگویج سے، ان کی باتوں سے، کہ یہ فیصلے جو ہے وہ کمپرومائزڈ تھے، کون فیصلے ان سے کرواتا ہے. تو بوانگ دوہل جو ہے وہ یہ ساری باتیں جو ہے بتایا گیا کہ نواز شریف کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوا. ان محرکات کے اوپر کہ یہ سارے معاملات جو ہے وہ ہوئے، بہت سارے سوال اٹھے، اس ویڈیو کو اصلی ہے، نقلی ہے، ان ساری چیزوں کے باوجود جو ہے وہ ایک آگ جو لگی تھی وہ تھم نہیں پائی. عوامی طور کے اوپر بہرحال جو ہے وہ میرے اور آپ کی طرح بہت سارے لوگ جو پہلے تو بہت ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں، دوسرا یہ کہ عام لوگوں نے جنہوں نے دیکھا ان کو بھی یہ سمجھ لگی کہ پاکستان کے فیصلے جو ہے وہ کسی اور طریقے سے جو ہے وہ دیکھے جاتے ہیں، سمجھے جاتے ہیں. پاکستان کے انہی فیصلوں کا انتظار آج بھی بہت سارے لوگوں کو ہے. دوستو، ان فیصلوں کے درمیان جب ارشد ملک صاحب نے جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے خلاف یہ فیصلے دیے تو وہ ایک اس وقت تو یقیناً ان کے اوپوننٹ جو ہے وہ انہوں نے اس فیصلوں کو چیرش کیا، لیکن وقت جو ہے وہ اس کی دھارا جو ہے وہ آپ کو انہی جگہوں کے اوپر لا کے کھڑی کر دیتی ہے جن جگہوں کے اوپر کل آپ نے کسی اور کو کھڑے کیا ہوا ہوتا ہے، اور پیچھے چھپے ہوئے ہاتھ جو ہے وہ کسی دوسرے کا بھی گلا گھونٹ رہے ہوتے ہیں اور کسی تیسرے کا بھی گلا گھونٹ رہے ہوتے ہیں. بہرحال اینی وے، آج کی جو ہے وہ تاریخ کے اندر جو ہے وہ ایک بار پھر سے جو ہے وہ ہم آپ کو کچھ ایسے ہی واقعات کی جانب جو ہے وہ لیے چلتے ہیں. لیکن ارشد ملک صاحب جو مرحوم تو ہو گئے ہیں، کرونا کے باعث جو ہے وفات پا گئے، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے ایک تو ان کو ڈسمس کیا. اس طرح سے بہت ساری اور دوسری باتیں، اس طرح کے جو سکینڈلز اور پھر اس کے ساتھ جڑی ہوئی وہ بہت ساری باتیں جو آئی ہیں، گو کہ ان کے بیانات، یہ سب چیزیں جو ہے وہ ان کا دامن جو ہے وہ اس کو دھو نہیں سکی، کوڑا نہیں کر سکی، اور ان فیصلوں کے اوپر جو ہے وہ انگلی اٹھتی رہی، اور ان فیصلوں کے سامنے جو ہے وہ سوالیہ نشان بھی لگا رہا. آئیے دوستو، آج کی جو ہے وہ ہم بات کی جانب لے چلتے ہیں. عمران خان صاحب جو ہے وہ اس وقت کٹہرے کے اندر ہے. عمران خان کی حکومت جاتے ہی، جیسے ہی عمران خان کی حکومت بھیجی گئی، جو پہلا کیس عمران خان کے اوپر جو بنایا گیا بڑا کیس، وہ توشہ خانہ کا کیس تھا. توشہ خانہ کا وہی کیس، یعنی وہ گھڑیاں، وہ جو ہے وہ جواہرات یا جو بھی توشہ خانہ سے جو ہے وہ عمران خان صاحب نے اٹھائے، ان میں سے جو یہ گھڑی اور خاص کر کے کچھ اور جو ہے وہ جو انہوں نے بیچ دیے، یہ گھڑی تو خصوصی طور کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ سوالات اٹھائے گئے. اور اس کیس کو جو ہے وہ گزشتہ جو سال سے تقریباً جو ہے وہ چل رہا ہے. سوچا یہ جا رہا تھا کہ کوئی کرپشن کی کہانی اور یہ سبھی چیزیں آئیں گی، although کہ اس وقت جو ہے وہ کچھ ایسے کیسز بھی، جس میں 190 ملین پاؤنڈ کا کیس، یہ بھی جو ہے وہ اس وقت، اور پھر ساتھ ہی میں سائفر کا کیس، یہ تینوں ایسے کیس ہیں جو تلواریں ہیں. لیکن اس جانب جو ہے وہ اب جاتے ہوئے دکھائے دے، خاص کر کے آج جو کچھ عدالت کے اندر ہوا ہے، ہمایوں دلاور صاحب معزز جج جو ہے وہ ان کی عدالت کے اندر جو کچھ ہوا ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ اب فیصلہ ہونے کو ہے، اور فیصلہ عمران خان کی شاید جو ہے وہ نااہلی ہی نہیں بلکہ گرفتاری کی طرف بھی جو ہے وہ جانے کی طرف جا سکتا ہے. آج کے محرکات میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. آج عمران خان کے جو کہ 200 کے کیسز جو ہیں وہ، مطلب ایک پاکستان کے لیے، عام لوگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، دنیا کے لیے یہ سوالیہ نشان ہے کہ ایک ایسا بندہ جو اقتدار میں تھا، سب کچھ صاف تھا، شفاف تھا، اور اس کے بعد اب تک 200 کیسز جو ہے وہ بن چکے ہیں اس نظام کے اندر. اور اس نظام کے اندر کیسے ممکن ہے کہ وہ سارے کے سارے کم از کم کیسز کو بھی جو ہے وہ کنفرنٹ کر سکے، ان کو
ان کے اندر پیش ہو سکے. یہی بات ہے کہ تنزیہ طور پہ عمران خان بھی جو ہے وہ ہر ججز کو یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جلدی جلدی میری جو ہے وہ پیشی لگا دیں, مجھے آگے بھی کہیں کسی جگہ پہ جانا ہے, کہیں دوسرا جج جو ہے وہ مجھے اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی میرے وارنٹ نہ نکال دے اور یہ نہ کر دے اور وہ نہ کر دے. اچھا جی, ہمایوں دلاور صاحب کا جو ہے وہ کیس اب جو ان کے سامنے ہے اس میں انٹرسٹنگ جو ہے وہ چیز اس طرح سے آئی کہ ہمایوں دلاور صاحب کے اوپر بہت سارے سوالات جو ہے وہ اٹھ رہے ہیں. کچھ تاریخ آج کی باتیں اور کچھ جو ہے وہ کل کی تاریخ بن جائے گی, فیصلے بھی اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی بہت ساری باتیں. جیسے میں نے یہ کہا کہ ایک ویڈیو جو ہے وہ تاریخ بن گئی ہے اور اس ویڈیو نے جو ہے وہ ارشد ملک کی ویڈیو نے جو ہے وہ اس تاریخ کے اندر جو ہے وہ اس کا ایک جگہ جو ہے وہ بنا دی ہے, وہ چاہے کتنی مرضی کوشش کر دیں اس کو جو ہے وہ کوئی نکال نہیں پائے گا. اچھا, جج ہمایوں دلاور صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ عدالت کے اندر جو چمک گوئیاں جو باتیں ہوئیں کچھ دن پہلے, وہ تھا ان کا فیس بک اکاؤنٹ, جس میں ان کے فیس بک اکاؤنٹ سے عمران خان کے مخالف یا عمران خان کو طنز کرتے ہوئے بہت ساری پوسٹ جو ہے وہ دکھائی دی. جب وکلا نے جب یہ ساری چیزیں ان کے سامنے رکھی تو انہوں نے یہ مانا تو صحیح کہ یہ آئی ڈی میری ہے, لیکن یہ کہا کہ یہ جو پوسٹ ہیں یہ میں نے نہیں کی. تو یہ کرٹیکل ایشو ہے, یہ اب ایف آئی اے جا کے یا سائبر کرائم ونگ جو ہے وہ اس کو دیکھے گا یا کون اور دیکھے گا, جو جس طرح سے دیکھے گا وہ دیکھ سکتا ہے. لیکن ایک اس پورے کیس کے اندر عمران خان کا جو ہے وہ یہ بیانیہ یہ ہے یا ان کی جماعت کا بیانیہ یہ ہے کہ جج جو ہے ہمایوں دلاور جو ہیں وہ بائسڈ ہیں, وہ فیصلہ یہ نہیں کر سکتے, وہ پی ٹی آئی مخالف ہیں, عمران خان مخالف ہیں, تو وہ یقیناً جو ہے وہ ویسا اس فیصلے کو لے کر کے جو ہے وہ بہت ساری تلخ کلامی بھی ہوئی. وکلا جو کہ کوئی ایک وقت کے اندر جج دلاور صاحب نے شٹ اپ کہا تو عمران خان کے وکیل جو ان کے وکلا تھے ان میں سے ایک وکیل نے جو ہے وہ پلٹ کے ان کو بھی شٹ اپ کہہ دیا. تو دوسری جانب جو ہے وہ آج کے حالات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ 5 لوگوں کو, اس سے پہلے وہ تنقید کرتے رہے کہ مجھے کچھ فیصلے یا وکلا جو میرے خلاف جو گواہان تھے ان کے بارے میں جو مجھے ریکارڈ جو ہے وہ دینا چاہیے تھا چھٹیوں سے پہلے تاکہ میں ریسرچ کر لوں, دیکھ لوں, وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ وقت کے اوپر نہیں دیا گیا. آج انہوں نے جو ہے وہ اپنی طرف سے, کل انہوں نے کہا کہ میں اپنے گواہان پیش کروں گا, آج انہوں نے اپنے گواہان جو ہے پیش کرنے کے لیے جب یہ کہا گیا تو ان کی اس ریکویسٹ کو جو ہے وہ آدھے گھنٹے کا وقت دے کے جو ہے وہ ڈسمس کو اس طرح سے کر دیا گیا کہ ان کو کہہ دیا گیا کہ 5 گواہان جو ہے وہ عمران خان نے سب سے پہلے تو اپنے ملٹری سیکرٹری جو ہے وہ چیمہ صاحب, ان کو جو ہے وہ کہا گیا جو کہ اب میجر جنرل کے عہدے کے اوپر ہے, یعنی یہ ان کے ساتھ تھے, ملٹری سیکرٹری تھے عمران خان کے. اور ظاہری بات ہے جب عمران خان کو عہدے جو تحفے جس طرح سے ملتے تھے ان کو بھی تحفے ملتے تھے. عمران خان صاحب کا یہ پلی ہے یا یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے میں جس ٹریک سے تحفے لیتا تھا یہ بھی اسی ٹریک سے جو ہے وہ تحفے ان کے جو ہے وہ جایا کرتے تھے, اور میرے پاس جو ہے وہ یہی سارے ان معاملات کو دیکھا کرتے تھے. پہلے تو ان کو پیش کرنے کے لیے ان کے ایز اے گواہ جو ہے عمران خان نے کہا, جو کہ جو ہے وہ پاسبل اس لیے نہیں ہو سکا کیونکہ وہ یہاں پہ وہ موجود نہیں تھے. دوسری جانب عمران خان نے 4 اور جو ہے وہ گواہان کے لیے جو ہے وہ معزز جج صاحب سے جو ہے وہ درخواست کی. تو انہوں معزز جج صاحب دلاور صاحب نے کہا کہ جی آدھے گھنٹے کے اندر جو ہے وہ آپ اپنے گواہ پیش کریں, جس کے اوپر کہا گیا پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے کہ آدھے گھنٹے کے اندر کوئی کسی جگہ کے اوپر تو اتنی جلدی نہیں پیش کیا تھا. تو بہرحال جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اس سے زیادہ وقت جو ہے وہ نہیں دے سکتے, ہم نے اس کا فیصلہ کرنا ہے, اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ کل فیصلے کی جانب جو ہے وہ جایا جا سکتا ہے. پی ٹی آئی اس حوالے سے ہائی کورٹ سے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ کا دروازہ بھی دستک دے چکی ہے اس کیس کے حوالے سے کہ اس کیس کو دلاور صاحب جو ہے وہ نہ فیصلہ کریں اور کوئی اس طرح کا جو ہے ورڈکٹ پاس کیا جائے کہ ان کو اس فیصلے کو دینے سے روکا جائے, کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو وہ بظاہر جو ہے وہ ان کا یہ کلیم ہے کہ یہ بائسڈ ہیں جج, اور بہت سارے جو ہے وہ ان کے پاس جو ہے وہ ایویڈنسز جو ہے وہ اپنے اس کے ساتھ فیچ کرنا چاہتے ہیں, جس کے اندر ان کی فیس بک, ان کا کانٹیکٹ, جس طریقے سے وہ ان کا خیال ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. دوسری جانب جو ہے وہ خاص کر کے یہ جو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رائٹ اپنے گواہان کو پیش کرنے کا, اس کو بھی جو ہے وہ ہم سے چھینا جا رہا ہے, اور یہ جو ہے وہ ایک کڑی ہے. دوستو انٹرسٹنگ بات, یعنی جس طرح سے میں نے یہ آج کی کہانی جو عمران خان جو ہے وہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں کے اندر نااہلی تو قریب لگتی ہے, کیونکہ شاید جو ہے وہ جب آپ ترازو کے دونوں پلے برابر کرنے کی کہتے ہیں تو پھر ترازو کے پلے برابر کرنے کے اندر جو ہے وہ یہ ترہ امتیاز بھی ملنا شاید جو ہے وہ باقی ہے, اور پھر گرفتاری جو ہے وہ شاید کچھ دنوں کی وہ بھی جو ہے وہ قسمت کا جو ہے وہ قسمت کے اندر آ سکتی ہے. سو دونوں ججز کے درمیان جو ہے وہ
عام انسان جو ہے وہ کیا، عام لوگ جو ہے وہ کیا سوچتے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ ان ساری باتوں سے جو ہے وہ کیا اخذ نکلتا ہے، وہی نظام، وہی ملک، اور شاید اسی طریقے سے جو ہے وہ ہم ایک بار پھر سے جو ہے وہ اسی جگہ کے اوپر، بلکہ اس جگہ سے بھی ہم عام عوام یا ہماری بحیثیت قوم جو ہے وہ پیچھے کھڑے ہوئے، بحیثیت ملک جو ہے وہ پیچھے کھڑے ہوئے دکھائی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی جہاں پہ فیصلوں کے قریب بھی جو ہے وہ وہی کچھ جو ہے وہ محرکات اور وہی سب چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، اور تو دوسری جانب جو ہے وہ اس کے اثرات بھی جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ اس سے بہتر جو ہے وہ کوئی نہیں ہو سکتے، یا اس سے بہتر کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ یعنی وہ فیصلے جن کے اوپر کل پشیمانی ہوئی تھی، آج بھی کہیں جو ہے وہ کچھ فیصلوں کے اوپر جو ہے وہ پشیمانی جو ہے وہ قوم کو، لوگوں کو جو ہے وہ دیکھنے نا نصیب ہو۔ یہی وہ سب چیزیں ہیں جس کے گرد جو ہے وہ ہمارا آج کا یہ پلاٹ بھی جو ہے وہ گھوم رہا ہے۔ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک بار پھر سے جو ہے وہ سیاسی تناؤ، سیاسی کشیدگی، معاشی حالات کی جو ہے وہ بدتری، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ اب دہشت گردی اور سیکیورٹی کے خدشات بھی جو ہے وہ لاحق ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ دوستو، عام لوگوں کی جو ہے وہ فریاد یہی ہے کہ تمام فیصلہ ساز جو ہے وہ کم از کم اس بات کو جو ہے وہ ساری چیزوں سے، یہ نہیں ہے کہ وہ غلطیاں جو کل ہوئی ہیں آج ان غلطیوں کو پورا کرنے کے لیے کچھ اور غلطیاں کی جائیں، آج ان غلطیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ہے وہ سیدھا اور صحیح رستہ لے لیا جائے، تو یہی جو ہے وہ سب سے بڑا کل کی غلطی کا جو ہے وہ ازالہ ہوگا، اور اسی کے ذریعے جو ہے وہ ملک کے باسی آگے بڑھ سکیں گے۔ پاکستان پائندہ باد۔